اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا رحمۃ للعالمین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. لاسٹ جو ہے وہ ہم 75 صفحہ نمبر 75 پہ تھے اور اس کے اندر جو ٹاپک یا کہہ لیں ڈسکشن جو ہو رہی تھی وہ وجہ اللہ کی ہو رہی تھی، تو اس کے اوپر ہم کافی جو ہے وہ بات پہلے بھی کر چکے. تو اس کے بعد کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ ہے کہ حدیث کہتی ہے کہ کوئی بندہ جب نماز پڑھ کر سجدہ شکر بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور ملائکہ کے درمیان سے پردے ہٹا دیتا ہے. یعنی نماز کے بعد جو سجدہ شکر ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کے اور ملائکہ کے درمیان اور اپنے پردے جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے. تو حجاب کے اوپر یا پردوں کے اوپر جو ہے وہ بات ہو چکی ہے، ہم واپس نہیں جائیں گے اس ڈسکشن میں، لیکن یہاں پہ میں نے تقریباً 10 چیزیں جو کہ احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ یا قرآن کی آیات کی روشنی کے اندر جو چیزیں پردوں کو حجابوں کو ہٹاتی ہیں اس کو جو ہے وہ میں نے لکھا ہے. اور یہ صرف 10 نہیں ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ لسٹ جو ہے وہ بڑی ہے. اصل میں جو قرب الہی ہے وہ انسان کو تبھی میسر ہوتا ہے جب اس کے اور خدا کے درمیان میں حجاب ہٹ جائے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے تمہارے سے زیادہ نزدیک، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے دور ہے اور ہم اس کے نزدیک جا رہے ہیں، بلکہ اگر قرب کے مقام کو آپ اس طرح سے سمجھنا چاہیں کہ جتنے حجاب انسان اور خدا کے درمیان میں ہٹتے جاتے ہیں اتنا وہ خدا کے نزدیک ہوتا جاتا ہے. تو یہ حجابوں کا ہٹنا بھی آپ اس کو ایک فارمولا بنا سکتے ہیں قرب الہی کا، یعنی اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ جب پردے ہٹیں گے تو انسان خدا کے نزدیک ہوگا، تو ان پردوں کو ہٹانا کیسے، ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً 10 چیزیں ہیں. یہاں پہ اس حدیث میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب سجدہ شکر وہ ادا کرتا ہے تو پردے جو ہے وہ میں ہٹا دیتا ہوں. اس کے علاوہ جو اب یہ کوئی اس کی ایسی کوئی خاص سیکوینس نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ پہلے اور وہ پھر اس کے بعد دوسرے، یہ ایک ترتیب کے حوالے سے اس طرح سے نہیں لکھا. انسان جب خدا کی قضا اور قدر پر جو ہے وہ راضی ہوتا ہے اس وقت بھی خدا اپنے اور اس کے درمیان میں جو پردے ہوتے ہیں ان کو ہٹا دیتا ہے، اور جتنا ناراضی ہوتا ہے اتنے ہی پردے پڑھتے جاتے ہیں، ڈالتا رہتا ہے وہ. صحیح ہے. اب رضا خود اس کو آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ مراحل جو اخلاق کے ہیں یا آپ کہنے کے روحانیت کے جو مراحل ہیں اس کے اندر رضا کا جو ہے لیول وہ تقریباً آخری ہے، یعنی فنا سے پہلے کا رضا کا یعنی کہنے کے آخری درجوں میں. تو ایک تو یہ درجہ ہے، دوسرا یہ مقام ہے. یعنی انسان کو اگر یہ مقام مل جائے تو اس پہ باقی رہنا، صحیح نا. اگر کسی کو رضا کا مقام مل گیا اور وہ اس نے کسی بھی چیز پہ ناراضگی کا اظہار کیا تو انسان اس مقام سے گر جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک یہ کہ اس درجے کو حاصل کرنا، اس کے بعد اس درجے پر رہنا، اس مقام پہ رہنا. اگر وہ نہیں رہے گا تو پھر دوبارہ حجاب اس کے اور خدا کے درمیان میں آ جائیں گے. توکل بھی اسی طرح سے، توکل کے حوالے سے بھی بحث بہت ساری ہو چکی ہے. اگر آپ کہیں کہ انسان جب توکل کرتا ہے تو اس کو جو ثمرہ ملتا ہے یعنی اس کو جو پھل ملتا ہے وہ رضا کا ہے. صحیح. ہاں یعنی کہہ لیں کہ یہ ایک رضا کا مقدمہ ہے. توکل جو ہے وہ
رضا کا مقدم ہے. اگر ہم توکل نہیں کر پا رہے ابھی خدا پہ تو ہم رضا کے مقام پر نہیں پہنچ سکیں گے. اگر توکل کیا جتنا کیا اتنا ہی رضا کے انسان مقام تک پہنچتا ہے. اس کے اندر بھی انسان کے جو ہے وہ حجاب گرتے ہیں. اگر وہ توکل نہیں کرتا تو پھر یعنی وہ کہہ لے کہ آپ ایک قسم کا پل صراط چل رہا شرک اور توحید کے درمیان. کیونکہ جب اس نے غیر اللہ پہ توکل کیا یہ شرک. یعنی اگر غیر اللہ کو مؤثر سمجھا کہ کسی بھی کام میں غیر اللہ اثر کر سکتا ہے یہ شرک ہے. صحیح ہے. تو جو شرک ہے وہ ایک بہت بڑا حجاب ہے. شرک ایک بہت بڑا حجاب ہے اور شرک کے بہت سارے درجات ہیں. شرک خفی جو کہ حدیث میں بتایا گیا کہ وہ اتنا مشکل ہے اس کو ڈھونڈنا اپنے نفس کے اندر کہ جس طرح سے ایک اندھیری رات کے اندر ماربل آپ نے دیکھا نا کتنا ملائم ہوتا ہے, اس کے اوپر چونٹی چلے اور آپ چونٹی کو پکڑیں کہ وہ کہاں پہ یعنی گھپ اندھیرا ہو اور چونٹی چل رہی ہو. چونٹی ظاہر ہے کہ وہ جب چلے گی اس نے کوئی آواز تو نکالنی نہیں ہے, اس کے چلنے کی کوئی آواز تو آئے گی نہیں, یعنی اس کو ڈھونڈنا. تو شرک کے بہت سارے مراتب اور شرک خفی تقریباً ہم سب کرتے ہیں. اگر میں نے یہ کہا کہ بس جی اللہ ہے اور آپ ہیں, یعنی میرا تو اللہ ہے اور اس کے بعد آپ ہیں, یہ شرک ہے. صحیح. اگر یہ کہا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا اور میرے جانے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا, یہ شرک ہے. کیونکہ خدا کی ربوبیت ہے, خدا پالنے والے, ہم تو پالنے والے نہیں ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو مؤثر سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ہم پال رہے ہیں یہ بھی شرک ہے. صحیح. تو اس کے علاوہ جو خیرات ہیں انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, خیرات سے ہمیں جو تقریباً آپ ہمیشہ جو معنی ذہن میں آتا ہے وہ پیسے کا ہے. پیسہ اصل میں سب سے ادنا چیز خدا تصور کرتا ہے اپنے راستے میں خرچ کرنے کو, اور اس کو ہم سب سے بڑی چیز سمجھتے ہیں. یعنی جو سب سے ادنا خیرات ہوگی نا خدا کی نگاہ میں وہی ہوگی کہ کسی نے پیسہ دے دیا. جو سب سے اعلیٰ خدا کی نگاہ میں خیرات ہے نا وہ خود انسان کی جان ہے, اللہ کی راہ میں. تو یعنی وہ شخص جو شہید یا شہادت کا جو درجہ پاتا ہے اس نے جو چیز اس کو سب سے پیاری تھی, انسان کے پاس اپنی جان کے علاوہ اور کوئی اس سے زیادہ پیاری چیز نہیں ہوتی. حتی ماں بھی جو ہے وہ کبھی کبھی اس کا نمبر 2 آ جاتا ہے. اگر جب بندے کی جان کا خطرہ ہو جائے نا, ہو سکتا ہے کہ ماں کو بھی اس کو بھی پروٹیکٹ نہ کرے. وہ جب اس چیز کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہ یہاں پہ اب وہ 7ویں خصلت شہید کی ہے کہ وہ اللہ کے وجہ کو دیکھتا ہے. اب ظاہر ہے کہ پردہ نہیں ہے تو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو خیرات میں پیسہ یہ سب سے ادنا چیز ہے. اس کے علاوہ پھر بہت ساری اور ہیں لیکن میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ بتا دیا اور سب سے نیچے بتا دیا. اس کے درمیان میں علم ہے, وقت ہے, صحیح ہے, محبت ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ محبت کو بھی خدا کی راہ میں بندہ دے, یہ بھی خیرات ہے. انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے خدا کے لیے تو اس محبت کو خدا کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. یعنی یہ ایک عمل ہے. وہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کا ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. جب آپ کسی کے ساتھ بھی بیوی کے ساتھ ہیں, بچوں کے ساتھ ہیں, دوستوں کے ساتھ ہیں, کولیگز ہیں کام پہ, دوست احباب ہیں, ماں باپ ہیں, ہر کسی کے پاس ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ ڈپازٹ کرتے ہیں, وڈرالز کرتے ہیں. بینک اکاؤنٹ یہی ہوتا ہے نا, آپ ڈپازٹ کرتے ہیں, وڈرالز کرتے ہیں. اگر آپ کے ڈپازٹس اتنے ہیں کہ جو آپ وڈرال کر رہے ہیں کہ وہ مائنس میں نہیں جاتا پھر رشتہ بندہ رہتا ہے. لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ میں نے اتنے وڈرالز کر لیا آپ کے اکاؤنٹ میں سے کہ اب وہ بیلنس نیگیٹو میں آ گیا تو ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا. تو کرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایک دوسرے جو روابط ہیں ہمارے ان کے لیے ان کے ایموشنل بینک اکاؤنٹ میں آپ چیزیں ڈالتے رہیں کہ کہیں پہ اگر وڈرال کرنا پڑ گیا تو ایسا نہ ہو کہ ناتا ٹوٹ جائے. اور یہ کیسے ڈپازٹ, کیسے آپ نے کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا, اس کا کام پھنسا ہوا, آپ نے اس کا کام کر دیا. صحیح ہے. اگر اس کو شفقت سے دیکھ لیا, پیار سے دیکھ لیا, پیار سے مل لیا, اس کی اگر کوئی ضرورت ہے اس کو پورا کر دیا, اس نے اگر آپ سے مشورہ مانگا اپنا یعنی صحیح مشورہ جو ہے وہ دے دیا, یہ سب ڈپازٹس ہیں. اب اگر میں نے آپ کے ساتھ کیے ہوئے یہ ڈپازٹس, اب خدا نہ خواستہ مثلا میں جو ہے وہ کوئی آپ کی شان میں توہین کر دیتا ہوں یا نہ جانے میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے, میں نے یا کہ آپ کے دل کو دکھا دیا, اب وہ ایک وڈرال ہے.
لیکن کیونکہ میں نے ڈپازٹس اتنے ڈالے ہوئے ہیں کہ اگر وہ وڈرال نکل بھی گیا پھر بھی ہمارا کچھ بچے گا اور ہمارا رشتہ باقی رہے گا. تو یہ جو طلاقیں ہو جاتی ہیں، لوگ صلہ رحمی ختم کر دیتے ہیں، یہ باقی کے آپس کے ہمارے جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم نے وڈرالز اتنے کر لیے ہیں کہ اب جو ہے وہ رشتہ نہیں ہو سکتا. تو اگر کرنا چاہتے ہیں، واپس رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ڈپازٹ کرنا پڑے گا، اس بندے کے لیے کام کرنا پڑے گا. جی یہ جو لسٹ ہے، یہ پردوں جو حجابوں کو دور کرتی ہے، یہ سب کے سب کرنے چاہیے جس کے سارے حجاب ہٹیں گے، یا ایک کے کرنے سے؟ اگر حقیقت یہ ہے کہ جو حجاب ہے نا وہ لامتناہی یعنی ان لمیٹڈ ہے. اگر ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلا ہم نے بتایا تھا حجاب کتنے قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں نورانی، 2 قسم، اور ایک ہوتے ہیں ظلمانی. اب نورانی حجاب بھی اور ظلمانی حجاب بھی، ان کی تعداد جو ہے وہ اگر ہم فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں لیکن ایسا ہے نہیں، لیکن اگر فار ایگزامپل 100,000 ہوتی پھر تو ہم اس طرح سے سوچ لیتے کہ مثلا ایک کیا مثلا 20,000 چلے گا، ٹھیک ہے، ایک اور کام کیا 10,000 چلے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان لمیٹڈ ہے. حجاب جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے. تو اب کیا انسان کو جو کہا گیا نا کہ آپ خوف اور امید کے درمیان میں رہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مثلا بلا اورا جو تھا وہ مستجاب الدعا بن گیا تھا. یعنی جو قرآن کے اندر اس کی مستجاب الدعا کا اس نے جو مرتبہ حاصل کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی کے لیے دعا کر دیتا تھا تو وہ ہمیشہ قبول ہوتی تھی. یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ قبول نہ ہو. لیکن وہ پھر جب اپنے درجے سے گرا، اس نے اپنے شہوات کی پیروی کی، تو خدا نے اس کو یعنی قلب کے ساتھ جو ہے وہ اس کی مثال دی ہے. اب اگر اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ جی اب میں مستجاب الدعا ہوں تو میں بچ گیا ہوں، میرا جو ہے وہ کام پار ہے، نہیں، کسی کا کام پار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہمیں خوف اور امید کے درمیان میں رہنا پڑے گا کہ یہ بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ امید ہو جائے اور یہ بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ خوف ہو جائے. درمیان میں رہیں، کیونکہ ہے یہ ان لمیٹڈ. ٹھیک ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اب ان میں سے کتنے ہٹتے ہیں وہ حدیث میں ہمارے پاس ہے، نمبر ہے، مثلا 70,000 ہے، 70 ہے، مثلا اس طرح سے نمبرز دیے گئے. لیکن وہ صرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کہ مثلا اس کام کو موٹیویشن دینے کے لیے کہ اس کام کو کریں، تاکہ آپ کی جستجو بڑھے، آپ کا درجہ بڑھے، آپ اور موٹیویٹ ہوں کہ آپ اور بھی کام اسی کام کو بار بار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ایک تو یہ گرتے بہت جلدی ہیں اور اوپر سے یہ چڑھتے بہت جلدی ہیں. یہ بھی ان کی ایک مشکل ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے نا کہ چلو ایک دفعہ حجاب کو ختم کر دیا تو اب یہ ہے کہ وہ تھوڑا بندہ سکون میں ہے. نہیں، وہ جیسے ایک سوچ آئی، ایک خیال آیا، ایک گناہ ہوا، ایک وسوسے پہ انسان نے عمل کیا، وہ پھر دوبارہ جو ہے حجاب شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ البتہ یہ خیرات کا اپنا موضوع ہے. خدمت والدین بھی جو ہے یہ انسان کے بہت سارے حجابوں کو دور کر دیتا ہے، بلکہ اس کی روح کی کانوں کو کھو دیتا ہے. ایک شخص کا میں نے شاید واقعہ آپ کو بتایا، تھوڑا سا اس کو بتاتے ہیں. نوجوان تھا، اس کے ماں باپ ضعیف تھے، چل نہیں سکتے تھے. کربلا میں وہ رہتا ہوتا تھا. تو اس نے یہ ہر ہفتے نا اپنے ایک ماں کی یا باپ کی یعنی باری باری ہفتے میں ایک دفعہ ان کی باریاں لگائی ہوئی تھی کہ ان کو وہ اپنے کندھوں پہ یعنی یہاں پہ بیک پہ اٹھا کے تو وہ امام حسین کی زیارت کے لیے لے کے جاتا تھا. ٹھیک ہے. یہ اس نے ان سے وعدہ کیا ہوتا. مثلا ویک 1 جو ہے وہ فادر کا، ویک 2 جو ہے مدر کا، پھر ویک 3 فادر کا، پھر ویک 4 جو ہے وہ مدر کا، اس طرح سے. تو ایک دن جو ہے وہ یعنی وہ شخص جو تھا زیارت کر رہا تھا، تو وہاں پہ ایک عالم نے دیکھا کہ اس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور زری سے جواب آئے وعلیکم السلام. تو اس عالم نے جو ہے اس نوجوان سے جا کے پوچھا کہ یہ ہوا ہے، میں نے سنا ہے کہ زری سے آواز آئی وعلیکم السلام، تم نے بھی سنا ہے؟ کہتا ہے میں جب سلام کرتا ہوں مجھے آواز آتی. تو اس عالم نے پوچھا کہ واقعہ کیا ہے، کس طرح سے نا؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے پھر یہ بتایا کہ میں نے اس طرح سے اپنے ماں باپ کی باری باری ان کے ہر ہفتے لگائی ہوئی تھی. تو ایک ہفتے مثلا باپ کی باری تھی تو میں اس کو اٹھا کے نکلنے لگا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے.
تو میں نے پوچھا کہ کیوں، تو کہتی پتہ نہیں کیوں میرا آج بہت دل چاہ رہا ہے زیارت، لیکن مجھے پتہ ہے میرا آج جو ہے وہ ہفتہ نہیں ہے، باری نہیں ہے. تو کہتا ہے میں نے اس دن باپ کو میں تھوڑا رستہ چل اپنے اٹھا کے تو لے کے جاتا تھا، پھر ان کو ادھر بٹھاتا تھا، پھر واپس گھر جاتا تھا، پھر ماں کو اٹھاتا تھا. اس طرح سے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو حرم میں لے آیا. کہتا اس دن کے بعد سے جب میں سلام کرتا ہوں امام حسین کو یہ جواب. تو یہ جو والدین کی خدمت ہے، اس سے بھی انسان کے جو ہے وہ پردے ہٹتے ہیں، اور جتنا وہ ان کی نافرمانی کرتا ہے اتنا ہی وہ خدا سے دور ہوتا ہے. مظلوموں کی حمایت اور ظالموں سے نفرت، یہ بھی جو ہے وہ اگر آپ مظلوموں کی حمایت نہیں کریں گے تو اس میں سب سے بڑا نقصان جو انسان کے لیے ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان میں حجاب آ جائے گا. اگر آپ ظالموں سے نفرت نہیں رکھیں گے نا تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کے اور خدا کے درمیان میں حجاب آ جائیں گے. ہم جب پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں یا جب بات کرتے ہیں کہ مظلوموں کی حمایت کریں اور جو سارا ہمارے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو لوگ یہ پہلا سوال کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، کہ ہم پروٹیسٹ میں نکلیں گے فائدہ کیا ہے، کچھ ہونا تو ہے نہیں. اور یہ لوگ اتنے اب کنٹرول ان کے پاس آ چکا ہے کہ ہم اگر نفرت کے اظہار کریں گے تو ہمارے لیے پرابلم ہوگا. اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اور خدا کے درمیان میں حجاب ہٹیں گے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کے اور خدا کے درمیان میں حجاب آ جائیں گے، تو کبھی کوئی شخص یہ سوال نہیں کہہ رہا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں کیوں پروٹیسٹ پہ جاؤں، میں کیوں مظلوموں کی حمایت کروں. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا کہ اس کا فائدہ کیا ہے. فائدہ وہ کس طرف ڈھونڈ رہا ہے؟ اس طرف ڈھونڈ رہا ہے جو کہ ہمارے اپنے کنٹرول میں چیز نہیں ہے. صحیح نا؟ اب ظالم کو خدا نے اختیار دیا کہ وہ ظلم کرے، یہ اس کی قضا ہے، یہ اس کا قانون ہے، تبھی تو پھر جنت اور دوزخ ہے. اگر اس کا ہاتھ وہ روک لے تو پھر کیا ہے بھائی؟ کچھ نہیں ہوگا. پھر تو روز معاشر ختم ہو جاتا ہے نا، پل صراط ختم ہو جاتا ہے، جنت اور دوزخ ختم ہو جاتا ہے. تو نہیں، اس کو اختیار دیا ہے. ہاں وہ اگر مکر کرتا ہے تو خدا کہتا ہے میں خیر الماکرین ہوں. آپ اس کے مکر سے، اس کے یہ جو ہیلے ہوتے ہیں، اس کے پلان سے، یہ پروپیگنڈا سے ڈرو نا، کیونکہ میں خیر الماکرین ہوں، میں سب سے اچھا پلان کرنے والا ہوں، میں ان کے سارے پروپیگنڈس کو خراب کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ نوافل اور نماز شب بھی اس کے حوالے سے بہت سارا آپ سن چکے ہیں، لیکن جتنا ہم سنتے ہیں پھر بھی ہم نہیں پڑھتے. نماز شب کا جتنی احادیث ہے، آپ 6 حدیث نکال سکتے ہیں نماز شب پہ، اور ہنڈریڈز آف جو ہے وہ آپ کو اسی موضوع کے اوپر احادیث مل جائیں گی، لیکن ہم پھر بھی نہیں پڑھتے. آقا میں شب کے بارے میں تھوڑی بات کر سکتا ہوں؟ جی کہ نماز شب میں جہاں پہ جاتا ہوں فجر کی نماز سے میں پہلے جاتا ہوں، تو میں رستے میں پڑھتا ہوں کہ آیا ٹھیک ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو نوافل ہیں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. اس میں اب یہ ہے کہ اگر آپ رستے کے اندر بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں، گاڑی چل رہی ہے میں پڑھ رہا ہوں. بلکہ نوافل تو نماز کے جو واجب نمازوں کی جو نوافل ہیں وہ ایک علیحدہ مستحب نماز ہے. نماز شب ایک علیحدہ مستحب نماز ہے. اس کے علاوہ آپ ہر پورا جو آپ ٹائم سپینڈ کریں نا وہ بھی آپ حالت نماز میں رہ سکتے ہیں، وہ بھی مستحب نماز ہے. یعنی وہ کس طرح سے اس کے لیے آپ کو قبلہ روح پہ قبلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ چل رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، صحیح ہے، آپ درس میں بیٹھے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو پھر مشکل ہو جائے گا کہ جو ہے وہ سجدہ ہو رہا ہے اوپر سے، پھر جو ہے وہ دیکھیں. لیکن اگر گھر میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کوئی بھی ہے کہ اپنی آنکھوں کے اشارے کو، انگلی کے اشارے کو آپ رکوع بنا سکتے ہیں، سجدہ بنا سکتے ہیں، قرات اور باقی کا ذکر آپ کر سکتے ہیں. تو کئی علماء گزرے ہیں جن کی پوری زندگی جو ہے وہ حالت نماز میں گزری ہے. کئی ایسے لوگ گزرے. اس کے لیے وضو شرط ہے؟ وضو شرط نہیں ہے، اگر بغیر وضو کے بھی ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. نماز شب کے لیے تو آپ وضو کریں، وہ تو اس ثواب میں سے. لیکن یہ جو حالت ہے نماز کی کہ آپ ہر وقت حالت نماز میں رہ سکتے ہیں، اس کے نوافل کے لیے بھی وضو ہے. اچھا، صدق اور سچائی. نماز شب کی میں نے اس لیے تھوڑا سا آگے نہیں میں لے کے گیا اس بات کو، کیونکہ
جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم بہت زیادہ سن چکے ہیں اور لیکن ابھی تک ہم اس پہ عمل نہیں کر سکے، اور اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ کہ ہمیں نیند سے محبت ہے. ہمارا جو ہے نا یہ پرابلم ہے، یعنی کور پرابلم یہی ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کو نیند سے محبت نہ ہو اور آپ جاگ ہی رہیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو وضو کر کے اور نماز پڑھنے کی. یعنی اگر نماز کو دیکھا جائے تو سب سے مشکل چیز جو نماز میں وہ بھلا کیا ہے؟ عرض کیا ہوا پہلے، نماز کی پریپریشن وضو ہے. جب آپ نے وضو کر لیا پھر تو سجدہ کا آپ ڈھونڈے رہے ہوں گے، سجدہ کا کدھر ہے بھائی، یہ کدھر ہے، جا نماز کدھر ہے، آپ تو ڈھونڈ رہے ہوں گے نا. پرابلم کب آتا ہے کہ ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت جب تک کہ وضو انسان نے نہیں کیا. جب وضو کر لیا پھر تو وہ نماز پڑھے گا. تو نماز شب کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ آپ کو وضو جو ہے وہ اگر پرابلم ہوتی ہے نا وہ یعنی پھر جاگنا پڑتا ہے. ایک آقا میں کہتے ہیں آقا ہم فجر تو بغیر پوٹلی کیے پڑھتے ہیں. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اٹھے بس منہ پہ مارا چینٹے مارے اور پڑھ کے بستر ہے. کیونکہ کلی گالی تو بندہ سومن ہو جائے گا نا. اچھا صدق اور سچائی، یہ بھی انسان اگر سچ بولے تو خدا اور اس کے درمیان میں پردے ہٹتے ہیں، جھوٹ بولے تو پردے آتے ہیں. اتحاد اب یہ ہر لحاظ سے، خواہ وہ خانوادے کا ہو، خواہ وہ اپنا بھائیوں کے درمیان میں وہ مسلم امہ کا ہو. جو ہماری سب سے بڑی مشکل ہے جس کی وجہ سے ہمارے اور خدا کے درمیان میں اتنے حجاب پڑے ہوئے اور ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ہمارے حالات نہیں بدل رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس قوم کے حالت نہیں بدلوں گا جو اپنا حال نہیں بدلتی. میں نے تم کو بہترین امت خلق کیا ہے. تم ایک دوسرے کو امر بالمعروف و نہی منکر کرو، تم ایک دوسرے کے اولیاء ہو، تم ایک دوسرے کے ولی ہو، تم ایک دوسرے کے دوست ہو، تم ایک دوسرے کے اوپر ولایت رکھتے ہو. اب یہ سب کام جب ہم نہیں کریں گے تو اور ہم یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے حالات بدل دے، یہ تھوڑا سا پھر مشکل کام ہے. امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے اس میں سے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ آ کے ائمہ کو کہتے ہوتے تھے کہ آپ انقلاب لے کے آئیں، آپ اٹھیں. تو اس میں سے ایک چیز جو انہوں نے لوگوں سے کہی، انہوں نے کہا کہ وہ شخص آیا کہتے آپ کتنے شیعہ ہیں، میں اس قصبے سے آیا ہوں، بہت لوگ ہیں، آپ اٹھیں. آپ تو امام نے اس سے یہی پوچھا تھا کہ تم جو قصبے سے آئے ہو وہاں پہ کوئی شخص دوسری شخص کی جیب میں جو چیز ہے وہ نکال لے تو اسے کوئی مشکل تو نہیں ہوتی. یعنی آپس میں ان کا اتحاد اتنا ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی چیز کے اندر تصرف کریں بغیر اجازت کے. یعنی آپ کسی دوسرے کی چیز میں تصرف کر سکتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ اگر آپ تصرف کریں گے تو اس کو برا نہیں لگے گا. لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسے برا لگے گا تو پھر آپ کو اجازت لینی پڑے گی تصرف کرنے. تو یہ بھی جو ہے اگر نہیں کریں گے تو صبر کے حوالے سے ایک پورا لمبا چوڑا جو ہے وہ درس ہو چکا ہے. تو اس کے اوپر پھر حالت نماز وغیرہ کے لیے تو یہ حکم ہے نا کہ اجازت لے کے پڑھی جائے کہ کسی اور کی جگہ پہ. جی ہاں، لیکن اگر ایسا ہے نا کہ جس طرح سے میں آپ کے گھر آیا ہوں، اگر مجھے یہ ہے میں اس یعنی میں اور آپ کے درمیان میں مثلا ہے کہ ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اگر ایسا ہے کہ نماز کا وقت ہے اور آپ فار ایگزامپل گھر میں نہیں ہیں، میں وہاں پہ ہوں، اگر میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں مشکل تب ہوگی جب میرے اور آپ کے درمیان میں ریلیشن شپ ایسا ہو کہ اگر آپ داخل ہو اور میں نماز میں لگا ہوں اور آپ کو عجیب سا لگے کہ بھائی یہ بندہ میرے گھر آیا ہے اور اس نے جو ہے نماز باندھ لی، مجھ سے پوچھا بھی نہیں. اگر دوستوں کی مسجد میں نماز جو ہے بغیر ان کی اجازت سے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، مسجد تو خدا کا گھر ہے نا، تو اس کے اندر اجازت نہیں ہے درکار. نہیں اگر جو دوست برا سمجھے کہ یہ کون آ گیا ہے، وہ دوست ہی نہیں آگا وہ نہیں دوست تو وہ منہ بولے دوست ہے نا. نہیں میں سمجھ رہا ہوں، نہیں آگا ان کی ادھر جو ہے نا وہ جو مسجد کا جو حکم ہے نا، جی جی مسجد کی
کوئی شخص مسجد کو اون نہیں کر سکتا. جی ہاں ہاں مسجد جو ہے نا اس کو آپ اون نہیں کر سکتے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. حالانکہ آج کل کے زمانے میں ہر کسی نے اپنی ملکیت بنائی ہوئی ہے لیکن وہ ملکیت کسی کی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو ولایت وہاں پہ کسی کی نہیں ہے. کیئر ٹیکرز ہیں. کیئر ٹیکرز کی ولایت اس حد تک ہے کہ اگر فار ایگزامپل کیئر ٹیکرز نے مسجد کے اندر لکھ دیا کہ بھئی اس وضو سے آپ اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے تو ان کی اتنی ولایت ہے کہ آپ اس سے پھر پانی اس کو استعمال نہیں کر سکتے وضو کے لیے. لیکن وہ یہ لکھ کے نہیں لگا سکتے کہ یہاں پہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ جا سکتے. اچھا پھر آگے حدیث کو لے کے چلتے ہیں. کوئی بندہ جب نماز پڑھ کے سجدہ شکر بجا لاتا اللہ تعالیٰ اس کے اور ملائکہ کے درمیان سے پردے ہٹا دیتا اور کہتا ہے اے میرے ملائکہ دیکھو میرے بندے کو جس نے میرے فرائض کو ادا کیا اور میرے عہد کو پورا کیا. اس کے بعد میرے لیے سجدہ شکر بجا لایا میری نعمتوں پر جو میں نے اسے عطا کی تھی. اے میرے ملائکہ ایسے بندے کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے؟ ملائکہ کہیں گے تیری رحمت ہونی چاہیے. اے ہمارے رب خداوند کا ارشاد ہوگا پھر اس کے لیے مزید کیا ہونا چاہیے؟ پھر ملائکہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار اس کے اہم امور کی کفایت ہونی چاہیے. تب اللہ تعالیٰ کہے گا پھر کیا ہونا چاہیے؟ ملائکہ عرض کریں گے کوئی چیز باقی کار خیر سے نہیں ہے جو تھی ہم نے کہہ دی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں اور کیا ہونا چاہیے؟ پھر ملائکہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں کوئی علم نہیں جو ہم کہیں. تب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا میں اس کا شکریہ ادا کروں. جی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ملائکہ سے جو ہے وہ یہ کانورسیشن تو ہمیں سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائکہ سے کہہ رہا ہے کہ اچھا میرا بندہ اس نے فرائض کو ادا کیا عہد کو یعنی اپنی ڈیوٹی کو اپنے وعدے کو پورا کیا اور سجدہ شکر بجا لایا وہ نعمتیں جو میں نے اس کو دی ہیں. تو اب آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کیا انعام ہونا چاہیے؟ صحیح. تو ملائکہ پھر کہیں گے کہ اس کے لیے آپ کی رحمت ہونی چاہیے. اچھا پھر اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ان کے اہم امور کی کفایت ہونی چاہیے یعنی ان کے جو کام ہیں جو کہ اہم ہیں جو کہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں ان کی آپ کفایت کریں یعنی ان امور کی ذمہ داری خود لے لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ میاں نے کہا کہ اور کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ کہ کوئی چیز باقی کار خیر سے نہیں ہے جو تھی ہم نے کہہ دی یعنی ہمیں جتنی چیزیں سمجھ میں آئیں وہ ہم نے کہہ دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ نے پھر پوچھا کہ بھئی بتاؤ اور کیا؟ پھر ملائکہ نے کہا کہ بھئی ہمیں نہیں کچھ پتا جو آپ بہتر جانتے ہیں ہمیں کچھ اس کے علاوہ اور نہیں کچھ پتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں گا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کہیں بڑی بات ہے کہ خدا کسی کے امور کی کفایت کرے. یہ کہیں بڑی بات ہے کہ خدا کی رحمت اس کے اوپر نازل ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو درک کرنا ایک خالق جس نے خلق کیا ہر چیز اپنی مخلوق کو دی مخلوق نے اس کو اپنے عہد کو پورا کیا لیکن پورا بھی ان چیزوں سے کیا جو ان کو خدا نے خود دی ہے. صحیح. یعنی اگر نماز پڑھی تو اس نے توفیق دی اس نے ہمیں صحت دی اس نے ہمارے لیے وسائل جمع کیے کر کے ہم نے نماز پڑھی. ٹھیک ہے نا. سجدہ شکر کیا وہ بھی اسی پیشانی سے کیا کہ جو اس نے دی ہے. یہاں پہ جب ایک خالق یعنی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو آپ obliged فیل کرتے ہیں. آپ جس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کو یعنی اس شخص کا کہہ سکتے ہیں کہ جو شاکر ہے اور جس کا کہ شکریہ کیا جا رہا ہے اگر ان دونوں میں تناسب دیکھا جائے تو جو شکر ادا کر رہا ہے اس کا اور جس کا کہ شکر کیا جا رہا ہے ان دونوں کا مرتبہ تقریباً ایسے ہوگا. نہیں کہ اگر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں صاحب شکریہ آپ تشریف لے کر آئے. اب یہ جو آپ کی تشریف آوری ہے اس کا میں اگر شکریہ ادا کر رہا ہوں تو اب آپ یہاں پہ ہیں میں یہاں پہ ہوں. صحیح نا. سمجھے. آپ نے میرے لیے کوئی کام کیا میں کہتا ہوں اللہ شکریہ آپ کا بہت بہت آپ نے میرے لیے کام کیا.
یعنی اگر دیکھا جائے تو جس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہوتا ہے right? وہ اوپر ہے اور شکریہ کرنے والا نیچے ہے. یہ بہت بڑی بات ہے آقا کہ خدا خود کہہ کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں. یہ بہت بڑا مرتبہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی قرآن کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ آیات مل جائیں گی اسی زمرے کے اندر. تو جس طرح اس نے میرا شکریہ ادا کیا, اس بندے پر اپنا فضل کروں گا اور اسے اپنا چہرہ دکھاؤں گا. لیکن اب دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, ذرا بیک ٹریک کریں. کام کیا کیا اس بندے نے؟ سجدہ شکر. ہاں, اس نے سجدہ شکر ادا کیا. اب سجدہ شکر ہم بھی ادا کرتے ہیں نہیں؟ کرتے ہیں نا. نماز ختم کر کے تو کم سے کم تھوڑی دیر تو ماتھا ٹیکتے ہیں. اس میں عفونی یعنی ظلمت نفسی یا مثلا شکران اللہ یہ کرتے ہیں نا. صحیح ہے. اچھا, یہ ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں, لیکن ہم نے ابھی تک خدا کے چہرے کو کیوں نہیں دیکھا؟ حجاب, کیونکہ حجاب اتنے اور ہمارے کام ایسے ہیں. ہاں, دوسرا یہ ہے کہ سجدہ شکر حقیقت میں ایک اس مقام کا ذکر ہے کہ جس کو کہ مقام شاکر کہتے ہیں. اما شاکر ہے اما کفورا, یعنی شکر کا شاکر کا جو مرتبہ ہے وہ اس کا جو اپوزٹ آیا ہے نا وہ کفر ہے. یعنی اللہ سبحانہ الذی خلقکم منکم کافر و منکم مؤمن, کہ ہم نے تمہیں خلق کیا تم میں سے یا تو مومن ہے یا پھر کافر ہے. ہم نے ہدایت سبیل دے دی, اب کوئی شاکر بنے یا کافر بنے. صحیح ہے. تو یہ جو سارا کچھ مل رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ جو شخص اب سجدہ شکر ادا کر رہا ہے وہ شاکر کے مقام پہ, وہ میرے جیسا نہیں ہے کہ یعنی شکر کی اب ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے. لیکن آپ کے ساتھ کبھی میں نے بہت دفعہ کی ہے ویسے, لیکن یہ کہ تھوڑا سا کہہ دیں کہ شاکر کا مقام کیا. جتنی بھی خدا نے آپ کو نعمتیں دی ہیں, ٹھیک ہے, ان کا جو مقصد ہے, انسان جب ان نعمتوں کا جو کہ خدا نے جس مقصد کے لیے اس کو نعمت دی ہے, جب اس کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شاکر. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی ہیں کس لیے؟ اب اس کی قدرت کو دیکھنے کے لیے, معرفت حاصل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, ان چیزوں کے لیے دیے. اگر میں ان آنکھوں کا اگر استعمال کروں گا صحیح طور پہ نعمت کی طرح, جس مقصد کے لیے اس نے مجھے دی ہے, تو پھر میں اس چیز کو نہیں دیکھ سکتا جس سے کہ اس نے کہا کہ نہ دیکھو. تو جہاں پہ میری ان آنکھوں نے اس چیز کو دیکھا جس پہ خدا نے کہا کہ نہ دیکھو, یعنی اس نعمت کو میں نے اس لیے تھوڑی دیا تھا, تو پھر کیا ہوا؟ کفر نعمت ہوا. کان کس لیے خدا نے دیے, زبان کس لیے خدا نے دیے, علم کس لیے دیا, عقل کس لیے دی, خیال کس لیے دیا, وہم کس لیے دیا, یعنی جذبات کس لیے دیے, اعضاء پورے کس لیے دیے, روح کس لیے دی, ہر چیز خدا نے جو رزق کے طور پہ دی وہ کس لیے دی, ہر ایک چیز کا مقصد ہے. تو جو شاکر ہے وہ بیسیکلی آپ دیکھیں نا کہ یہ مقام کتنا بڑا ہے نا. تو یہ اب ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے کہہ دیا شکرن اللہ, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اب شاکر کے مقام پہ ہیں. اور ہمارا شکر بیسیکلی وہ جو سجدہ شکر ہوتا ہے نا, اس میں اگر ایک دفعہ بھی ہم شکرن اللہ واقعاً خدا کی نعمتوں کی وجہ سے کہتے ہوتے ہیں نا, تو ہماری زندگی اس وقت مختلف ہوتی. ایک شکرن اللہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا صحیح طرح سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے وحی کی, انہوں نے کہا کہ میرے بندوں سے خدا کے کہو کہ میرے ساتھ پیار کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, میں تو آپ کے ساتھ کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں, سب کچھ ہے, مثلا میں آپ کا نبی ہوں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں, یعنی میں آپ کی آواز سنتا ہوں, یہ کانورسیشن ہوتی ہے, سارا کچھ ہے, ہماری جان پہچان ہے.
یہ جو آپ کی مخلوق ہے جو کہ آپ کی نافرمانیاں کرتی ہے, جو کہ مثلا ہماری باتوں کو نہیں مانتی, جو ہم ان کو پیغام دیتے ہیں ان کو نہیں سنتے, میں ان کو جا کے کیسے کروں آپ سے محبت کروں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم سے کہنا جا کے کہ میری نعمتوں کو گننا شروع کرو. مجھے کہنا جا کے میری نعمتوں کو گننا شروع کرو. جیسے وہ میری نعمتوں کو گنتے جائیں گے میرے ساتھ ان کو محبت بڑھتی جائے گی, ہوتی جائے گی. تو ہمارا اگر واقعی ہم خدا کی صرف حتی لفظاً بھی صحیح معنوں کے یعنی اپنے دماغ کو حاضر و ناظر سمجھ کے جو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تو ہمارے اندر ابھی اور زیادہ محبت ہوتی ہے. ہم پوچھتے ہیں آپ صاحب کیا حال؟ الحمدللہ شکر نہیں. اچھا اس کے بعد پھر ایک لسٹ ہوتی ہے کمپلین کی, کہ آج یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, ایسے نہیں ہوا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ ایک لسٹ ہوتی. تو یہ تو یعنی اگر ریگولر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کانورسیشن کریں تو اس میں میں کہوں گا یار یہ کیا کس طرح میں کہوں کہ آپ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے, لیکن آپ کل کیوں نہیں آئے, پرسوں کیوں نہیں آئے, اور آج آ گئے تو آپ خالی ہاتھ آئے ہیں, یہ کیسی چیز ہے مثلا. اگر میں ایسا کہوں تو آپ خود مجھے کہیں گے کہ صاحب یہ کوئی شکریہ تھوڑی ہوا, آپ ہمارے شکریہ ادا کریں یا ایک قسم کا طنز کریں, سارکیسٹک ہو کے بات کریں. صحیح ہمارا بھی یہی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سن رہے ہیں نا, وہ کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے, شکر اللہ, اس کے بعد بچے بیمار ہیں, پیسہ ڈوب گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, سارا لگے ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ سجدہ شکر. البتہ انشاءاللہ اگر ہم کوشش کریں کہ خدا کی نعمتوں کا استعمال جس مقصد کے لیے اس نے, پہلے تو یہ کہ مقصد جاننا پڑے گا کہ وہ کیا ہیں, کس لیے خدا نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں, لیکن اگر اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ خدا ہمیں ہی مقام دے گا. اچھا اس کے بعد شخص نابینا کے ثواب میں وارد ہوا ہے کہ فرماتا ہے ارے کا وجہ یعنی میرے چہرے کو دیکھو, میں تجھے اپنا چہرہ دکھاؤں گا. اہل بیش کی مہمانی میں روایت ہوتی ہے کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد حضرت پروردگار کے کلام کو سننے کی تمنا اور دعا کریں گے. ان پر سماع کلام کا فضل کیا جائے گا. اس لذت سماعت سے ایک مدت تک بے ہوش ہو جائیں گے. اس کے بعد جب ہوش میں آئیں گے تو حضرت جمیل تعالیٰ کے جمال کی زیارت کی استدعا کریں گے. ایک نور متجلی ہوگا کہ اس نور کی تجلی سے بے ہوش ہو جائیں گے. اس قدر بے ہوشی میں رہیں گے کہ جنت کی حوریں خدا سے شکایت کریں گے کہ تیرا بندہ ہمیں بھولے ہوئے ہے. اس حدیث کے دوسرے فقرے میں ان لوگوں کے ثواب میں جنہوں نے اپنی زبانوں کو فضول کلام سے روکا, اپنے شکموں کو کثرت طعام خوری سے محفوظ کیا. فرماتا ہے کہ اے میرے عزیز تو انصاف کر. یہ تمام آیات اور روایات اور عدیہ تو یہ انظر الیہم فی کل یوم 70 مرہ واکلہم کلما نظرت الیہم, یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ ان کو ان کے جو ہے وہ میری طرف دیکھیں. اچھا جنت کے اندر یہ آپ سے عرض کیا تھا نا کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ درجات نہیں, درجات نہیں, خدا سے ملاقات. یعنی جو سب سے بڑی نعمت جنت کے اندر ہے وہ یہ احساس ہے کہ جو یقین اور ایمان کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. آگے اس سے تو یہ مطلب ہو رہا ہے کہ وہاں پر بھی لوگ اس بات کے منکر ہوں گے کہ اللہ ہے. نہیں, اگر جنت میں احساس یہ جنت میں لوگوں کو احساس ہوگا, لیکن اس احساس کی شدت میں فرق ہوگا نا. وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ جنت کے کس درجے پہ. صحیح ہے, یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ہم شاید کی جائے نہر کے پاس جا کے شاید کھا رہے ہوں گے اور ہم بھول جائیں گے شاید کے اندر گم ہو کے کہ بھئی خدا ہے. یہ تو پھر جنت نہ ہوگی, یہ تو پھر یہی دنیا ہو گئی جس میں ہم کھانا کھاتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ خدا ہے, پھر اس کے بعد یاد آتا کہتے ہیں بسم اللہ کا کھانا. ٹھیک ہے نا. لیکن جو یہ احساس ہے وہ اس لیول کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ یہ احساس اتنا زیادہ ہوگا کہ اس احساس کی یعنی وجہ سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے جنت کے اندر. وہ جو ایسے جس دیکھیے
یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اس کو تحمل کرنا ہے، اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی استطاعت چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ وہ جب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی ہمیں خدا کو دکھاؤ، کہا بھئی خدا نہیں تم دیکھ سکتے ہیں؟ کہا نہیں بھئی ہم نے دیکھنا ہے، چلو آپ پھر پہاڑ پہ لے گئے، تو خاص غالباً 70 لوگ تھے جو بھی، تو پہاڑ پہ لے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مثلا لوگ جو ہے نہیں مان رہے، کہتے ہیں کہ آپ دکھاؤ ان کو۔ ہاں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غالباً بجلی جو ہے وہ گرجی، یہ بھی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی اپنا نور کی تجلی، یعنی کوئی ایسا نہیں، بجلی چمکی، اور بجلی چمکی تو وہ سارے مر گئے۔ اب وہ جب مر گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مشکل ہو جائے گی، قوم میری میرے پیچھے پڑ جائے گی، وہ کہیں گے ان کو خدا کو دکھانے گئے تھے، میتیں اٹھا کے لے آؤ 70 کے 70۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور ان لوگوں کو یہ سمجھایا، حالانکہ انہوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا، لیکن پھر بھی ان کی حالت جو ہوئی جب وہ کوہ طور پہ گئے، تو یعنی اگر ایک بجلی، کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر آپ بجلی کی چمک کو دیکھ کر آپ کی جان چلی جاتی ہے تو خدا کی نور کی تجلی کو دیکھ کے آپ کیا کریں؟ تو یہ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی کہ وہ، لیکن یہ جنت کا وہ درجہ ہوگا کہ جہاں پہ یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نور کی تجلی دیکھیں گے، اور اس کی شدت کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، یا حوریں آ کے خدا سے کمپلین کریں گی کہ یہ ہمیں ان کے لیے بنایا ہے لیکن یہ ہماری طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ درجہ ہوگا جو اپنی زبانوں کو فضول کلام سے روکتے ہیں اور اپنے شکموں کو کثرت طعام یعنی پرخوری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ صحیح۔ بعد میں آقا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا یہاں پہ جو احادیث ہیں وہ بہت ساری ہم لا سکتے ہیں، یعنی ہمارے پاس تقریباً 250,000 ٹریڈیشنز ہیں ان ٹوٹل، اور اس میں سے ایک پورشن فقہ کے لیے ہے، ایک پورشن جو ہے وہ اخلاق کا ہے، ایک پورشن جو اصول کا ہے جو ہمارے جو قائد ہیں۔ تو اگر آپ 250,000 کو ڈیوائڈ کر دیں تو یہ کتنوں میں 5 ہو گئے اصول، فروع میں کر دیں 10 11 اور 16 کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو کتنی حدیثیں بنتی ہیں، اور وہ جو بچ جاتی ہیں وہ اس میں ایک اخلاق، ٹھیک ہے نا؟ تو لٹرلی thousands and thousands of traditions ہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ لیکن جس بات کو اگر یہاں پہ پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے نہ سمجھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاذ اللہ ایک جسم ہے، اور جس طرح سے ہم جسموں کو دیکھتے ہیں اس طرح سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس بات تصور تو ہے نا دوسرے فرقوں، ہاں جی تصور ہے، البتہ وہ انہوں نے کرسی والا، ہاں جی وہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ جی، کرسی پہ بیٹھے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نیچے آتے ہیں اوپر جاتے ہیں، وہ تو سب ہیں سارا نا، لیکن اصل میں کیا ہے کہ ہم جو مفہوم ہے نا، ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، جیسے اگر کوئی کانسیپٹ ہے آپ اس کانسیپٹ کو سمجھ جاتے ہیں، تو اس مفہوم کو سمجھنا ایسے جیسے کہ آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں میں تمہیں دیکھ لوں گا، یعنی کہ دیکھ لوں گا، ایسا کہتے ہیں نا آپ لوگ، یعنی ایسا انسان کے لیے ہوتا ہے کہ ایک مفہوم ہے اسے اتنا اچھا سمجھ میں آ جاتا ہے، ایسے ہی ہے اس کے اوپر ایسے ہی یقین ہوتا ہے، اسی طرح سے سمجھا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے اس چیز کو دیکھا ہو۔ ہمارے پاس بہت ساری ایسی ہیں،
ہمارے ذہنوں کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. گریوٹی کو کسی نے نہیں دیکھا کہ دیکھا ہے؟ گریوٹی کو آپ نے نہیں دیکھا لیکن یقین ہے. یقین ہے. کیوں ہے؟ اس کے اثرات سے ہے نا. اثرات کیا ہیں کہ اگر آپ CN ٹاور پہ چلے گئے آپ نے چھلانگ ماری نیچے گریں گے. یہ تمہیں زیادہ اوپر لے گیا آپ کو. یعنی اگر یہ جو ایک پہلی جو ہمارے یہاں سیڑھی ہے اس سے بھی نہیں آپ جو 3 سیڑھیاں ادھر سے بھی نہیں یعنی کوشش کریں گے چھلانگ نہ ماریں کیونکہ گریں گے. گریوٹی کو تو نہیں آپ نے دیکھا نا لیکن آپ نے اس کے اثر کو دیکھا ہے. کیونکہ اثر کو دیکھا تو ایسے ہی ہے جیسے گریوٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یقین ہے. صحیح ہے. تو دیکھنا بہت مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو صرف اور صرف اس پہ مبنی کر دیں گے نا کہ بس یہ ان آنکھوں کا دیکھنا، حقیقت میں تو آنکھیں بھی نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. آنکھیں تو ایک کیمرہ ہے. کیمرہ ہے بیسیکلی. یعنی اگر آپ اس کو کھول لیں آنکھوں کو تو یہ کیمرہ ایک پرزہ ہے. اس پرزے سے جس سے آپ کیمرے سے تصویر کھینچتے ہیں وہ کیمرہ جو ہے وہ بیسیکلی وہ جو لینز ہوتا ہے اس میں لائٹ جو ہے وہ اندر آتی ہے اور وہ جو چیز ہوتی ہے جس سے لائٹ ریفلیکٹ کر رہی ہو جس چیز کو لائٹ جو ہے وہ جذب کر لیتی ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ایک امیج پیدا ہوتا ہے. وہ امیج بھی دیکھنا نہیں ہے. کیمرہ خود تو نہیں دیکھ رہا نا. اس کو اگر اس نے سیو بھی کر لیا ہے اس کے بعد جب آپ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسکرین بلینک ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو دوبارہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے تصویر کیا کھینچی ہے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا. آپ دیکھ رہے ہیں. گریوٹی کو کون دیکھ رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کے اثرات کو آپ نے دیکھے. یعنی یہ جو آنکھ ہے اگر بندہ کہے جی اس آنکھ سے جو میں دیکھ لوں گا میں اسی کے اوپر یقین کروں گا. اور کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اتنی زیادہ احادیث ہیں اور اتنی زیادہ آیات ہیں قرآن کی تو اس کا مطلب ہے کہ خدا جسم ہے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور آپشن نہ ہو تو پھر آپ یہ بات کریں. جب آپ کو پتا ہے کہ دیکھنا بہت مختلف قسم کے ہوتے ہیں. دیکھنا آپ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو مفہوم کو آپ سمجھ جائیں. دیکھنا آپ یقین کو بھی کہتے ہیں. آپ عین الیقین کہتے ہیں. یعنی وہ بھی جو دیکھنا ہے وہ بھی آنکھوں سے. کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک چیز مضر ہے پھر بھی اس کام کو کر رہے ہوتے نہیں. کتنے لوگوں نے دیکھا ہے کہ بھئی یہ جو گاڑیاں چلاتے ہیں لانگ ویکینڈ پہ ڈرنک ڈرائیونگ اس سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں پھر بھی ڈرنک گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں. تو صرف دیکھنا منحصر صرف ان آنکھوں سے نہیں ہے. جب دوسری چیزیں ہیں جو کہ جس کو کہ دیکھنا تطبیق کیا جا سکتا ہے یا ان کو کہا جا سکتا ہے تو پھر ضروری نہیں ہم یہ کہیں کہ خدا جسم ہے. یہ تو میں نے گریوٹی کی ایک مثال دی ہے. آپ یعنی اگر اس بارے میں سوچیں آپ لاکھوں مثالوں کو جو ہے کر سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم کیا ہے کہ آیات ہیں اس کی آیات ہیں اس کے اثرات ہیں. آپ ان اثرات کو دیکھ کے پھر بھی نہیں آپ گریوٹی کو مان جاتے ہیں. گریوٹی کو مان کے خدا نے پوری کائنات خلق کر دی. آپ خود اس کی آیت ہیں اس کی نشانی ہیں ساری اس نے سب کچھ بنا دیا. یہ اثر ہی ہے نا اس کے کام کا اثر ہے. اس کو دیکھ کے بندہ نہیں یقین کرتا کہ خدا ہے. ڈینائی کر رہا ہوتا ہے. ایمان سے انسان دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس میں پھر بہت زیادہ نہیں آگے جاتے. یہاں پہ جو ہے وہ صحیفہ علویہ کے اندر امام علیہ السلام کی طرف سے دعا وہ متمثل ہوا دلوں میں لیکن بغیر کسی مثال کے. متمثل ہوا دلوں میں لیکن بغیر کسی مثال کے کہ وہم اور عقل اس مثالی صورت کی حد بندی کر سکے یا خواب میں اس کا ادراک ہو جائے. تو یعنی انسان کسی بھی طرح سے خدا کو یعنی قید نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی اس کو وہ درک کرتا ہے. نہ وہ وہم میں کر سکتا ہے نہ عقل میں کر سکتا ہے نہ خیال میں کر سکتا ہے لیکن خدا کو درک کرتا ہے. ٹھیک. اس کا ایک اور بھی ہے یعنی آپ کس طرح سے درک کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. آپ کو تھوڑا سا آگے بتائیں.
کہ السلام ٹھیک ہے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہے, صحیح ہے, وہ سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے. کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر, علم کے بغیر, ارادے کے بغیر, انشاء کے بغیر, قدر کے بغیر, قضا کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہر کام جو دنیا میں ہوتا ہے 7 چیزوں سے ہوتا ہے جو میں نے ابھی لسٹ آپ کو بتائی. ٹھیک ہے, اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سے توجہ کو ختم کر دے ہم نابود ہو جائیں گے. یعنی ہم ہیں اس وجہ سے کہ خدا کی توجہ ہے. اب جہنم میں جاتے ہیں یا جنت میں جاتے ہیں, وہاں پہ بھی جو ہمارا وجود ہے وہ اسی وجہ سے کہ خدا کی توجہ ہے ہمارا. نہ ہو تو ہم ختم ہیں, یعنی ہمارا وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ماں سے زیادہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے, سب کچھ اس نے ہمیں دیا ہے. اگر آپ اس طرح سے ان ساری کی ساری جو صفات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, ان صفات کے حوالے سے جب سوچتے ہیں تو آپ کے اندر ایک بندے کی طرح, جیسے اگر کوئی بندہ ہو جو کہ آپ کے لیے سارے کام کرے, اور کوئی شخص ہو جو کہ آپ کے لیے سب کچھ کرے, اور جیسے کہ ماں ہے کہ ماں نے آپ کو وجود بخشا, اپنے خون سے پالا پہلے, اس کے بعد جو ہے وہ تگ و دو کی, سارا کچھ کیا, جیسے کہ ماں ہے. ٹھیک ہے نا, انسان کا جو پہلے جو معرفت کا درجہ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے, اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ خدا کو یعنی تقریباً اسی طرح سے اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اس کا احساس خدا کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے اس کا لوگوں کے ساتھ ہے. مثلا جیسے خدا کا شکر ادا کیا ایسے آپ کا شکر ادا کیا. خدا سے محبت ہے جیسے آپ سے محبت ہے. خدا سے محبت ہے جیسے ماں سے محبت ہے. ٹھیک ہے, خدا سے ڈر لگتا ہے جیسے مثلا باپ سے ڈر لگتا ہے. خدا سے ڈر لگتا ہے جیسے کہ آگ سے ڈر لگتا ہے, حالانکہ آگ اس کا بائی پروڈکٹ ہے ہمارے اپنے اعمال کا. ٹھیک ہے, تو انسان کی جو پہلی شروع کی جو معرفت ہوتی ہے نا خدا کے لیے, وہ یہی ہے کہ وہ خالق ہے, وہ مومن ہے, وہ جو 99 نیم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہ ہمارا یعنی اس کا جو شکر ادا کرنا, اس کے ساتھ محبت رکھنا, اس کے ساتھ رضا, اس کے ساتھ توکل, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے انسان ایک شخص سے کے ساتھ دوسرے شخص کا. لیکن یہاں پہ آ کے انسان کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ سارے میرے جذبات اور یہ سارا کچھ یہ اپنی جگہ پہ, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو لوگوں کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ مہربان ہے, وہ کرم کرتا ہے, وہ جود کرتا ہے, لیکن اس کا کرم اور جود اور رحمانیت لوگوں کی طرح تو نہیں ہے. ہاں وہ عادل ہے, لیکن اس کا عدل جو ہے وہ اس طرح تو نہیں جیسے لوگ کرتے ہیں. تو انسان پھر یہاں پہ آگے کرتا ہے ہاں لیکن وہ یعنی میرے جذبات اور میری ساری معرفت تو ویسے ہی ہے, لیکن وہ لیسا کمثلہ شیء, لیکن وہ کسی چیز کی طرح کا نہیں ہے. اچھا یہاں پہ آگے پھر ہم تھوڑے سے گیج ہو جاتے ہیں, سوری انگلش کا لفظ گیج ہو جاتے ہیں. یہاں پہ آگے ہم تھوڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہاں پہ آگے جو ہے نا ہماری ٹریکس ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں بس پھر اندھیرا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, یار مجھے نہیں پتا, I don't know. صحیح ہے, لیکن اگر تھوڑا سا آپ سٹیپ بیک کریں نا, ان سارے مراحل میں, ان سارے کے سارے مراحل میں ایک ایسی جگہ تھی آپ کے دل میں جس میں آپ کو پتا تھا کہ خدا ہے, اور وہ جو پتا تھا کہ خدا ہے اس کا کوئی ربط جود اور سخاوت اور ان ساری چیزوں سے نہیں تھا. وہ کیسے آپ کو پتا تھا کہ خدا ہے, جیسے آپ کو پتا آپ ہیں. اپنے وجود کو احساس کر رہے ہیں نا کہ آپ ہیں. اگر میں اپنے وجود کو جو احساس کروں بغیر کسی تصور اور تصویر کے,
بغیر کسی جذبات کے، بغیر کسی محبت و نفرت کے، اپنے وجود کا احساس کر رہا ہوں نا. میں نے ابھی آپ کی توجہ دلائی ہے تو آپ کو شاید ابھی اپنا وجود احساس ہو رہا ہو. صحیح نا؟ تو جس طرح سے انسان اپنے وجود سے غافل ہو جاتا ہے، اسی طرح سے وہ خدا کے وجود سے غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ احساس وہی ہے. اگر میں یہ کرتا ہوں کہ جب میں اپنے وجود کے بارے میں سوچتا ہوں اور احساس کرتا ہوں کہ میں ہوں، تو میرے ذہن میں ایک تصویر آتی ہے، یہی آنکھوں کی اور چہرے کی اور بالوں کی اور یہ سارا کچھ. اچھا، میں ایک تصویر ہے، میں 15 سال کا تھا، کوئی داڑھی کا بال سفید نہیں تھا، داڑھی تھی بلکہ 18 سال کا لگتا تھا میں، داڑھی تھی 15 سال کی. وہ کون تھا بھائی؟ اب ہے مثلا داڑھی سفید ہو گئی، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، مولانا صاحب بن گئے، ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ تو بندہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ جس طرح سے میں اپنے وجود کو درک کر رہا تھا اور جس طرح سے میرا وجود بدلتا رہتا ہے، یہ میرا وجود بدل نہیں رہا، یہ ایک جسم ہے کہ جو کہ بدل رہا ہے. میں وہی ہوں جو 15 سال کا تھا، میں وہی ہوں. ہاں، اس کے اندر میرے ملاقات ڈفرینٹ ہو گئے، میری ہیبٹس ڈفرینٹ ہو گئی، کیریکٹر ڈفرینٹ ہو گیا، لیکن میں وہ جو احساس کرتا ہوں نا کہ میں ہوں، یہ وہی احساس ہے جو 5 سال کی عمر میں اسی طرح سے کرتا تھا. آپ کو واپس لے کے اس کے، میں نے پاکستان چھوڑا تھا تقریباً 25 سال پہلے. پاکستان چھوڑا تھا 25 سال پہلے، 93 میں لاسٹ گیا تھا. اب جب میں اپنی خالہ کو یا پھپھو کو، جن کو کہ میں نے اتنے عرصہ نہیں دیکھا، جب میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے اپنا وجود 15 سال کا لگتا ہے. میں اپنے آپ کو وہی 15 سال کا سمجھتا ہوں جیسے میں وہاں پہ تھا جب میں ادھر آیا، حالانکہ میں 15 سال کا نہیں ہوں. انسان یہ جو احساس ہے نا اس کو اپنے وجود کا، تقریباً اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسے احساس ہوتا ہے، لیکن جیسے وہ اس دنیا کے اندر آ کے اپنے خود وجود سے غافل ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی کو متنبع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی تم ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 60 سال کے بندے جو ہیں 18 سال کے لڑکوں کی طرح چل رہے ہوتے ہیں. وہ 60 سال کے ہو گئے لیکن اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ میں 18 کو. یہ کیا ہے؟ یعنی اگر تو واقعاً 60 سال کے ہونے کے بعد انسان کے اندر میچورٹی وقت کے گزرنے کے ساتھ آتی ہوتی، پھر تو یہ کام نہ ہو رہا ہوتا. کئی لوگ ہیں وہ 18 کے لیکن فیل کرتے ہیں کہ وہ 60 کے، یعنی بڈھی روح ہے اس میں، بڈھی روح ہے اس کے اندر، زیادہ میچور ہوتی. اب ہمارے پاس وہ چیز آ گئی اتنے بڑے مقدمے کے بعد کہ ہمارے پاس خدا کے وجود کا احساس ہے، اور اس کی جو سب سے بہترین مثال مل سکتی ہے وہ اسی طرح سے جیسے ہم اپنے وجود کو احساس کرتے ہیں. جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے جب پیچھا لڑ جاتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، کم لڑتا ہے لیکن یہ کہ لڑ جائے اگر پیچھا، آپ ہاں یہ پہلے میں نے باتیں کی ہوئی اس لیے ہاں میں کہہ رہا ہوں، یہ جب پیچا لڑ جاتا ہے نا تو یہ جو جیسے پیچا اپنے بہت بڑی گڈی ہے تو اس کے ساتھ چھوٹی گڈی کا پیچا لڑ جاتا ہے، تو جو چھوٹی گڈی اس کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا. وہ بڑی گڈی اسے جہاں لے کے جائے گی نا وہ چلی جائے گی، جب بڑی گڈی چاہے گی نا تو اس کا پیچا کاٹ دے گی. چھوٹی گڈی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. صحیح. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جب کبھی پیچا لڑ جائے نماز میں یا دعا میں، تو اس وقت احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ اپنے وجود کے اندر احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ خدا نے سنا. جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں آپ نے تو خدا کو نہیں دیکھا، ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، ان کانوں سے تو نہیں سنا، لیکن کیوں رو رہے ہیں؟ اس کے خوف میں کیوں رو رہے ہیں؟ اس کی خشیت میں کیوں رو رہے ہیں؟ جب آپ کے پاس کوئی نہیں رہتا کہ آپ کی مدد کر سکے، کیوں اس کو پکاریں؟ بھائی جس نے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو وہ کیوں ایسے کام کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کے پاس فطرتاً وہ احساس ہے خدا کا کہ وہ اس کو کیا درک کر پاتا ہے. ٹھیک ہے. پیج 78 پہ جو ہے وہ اور بھی باتیں ہیں.
اب آپ کی جو زحمت ہے وہ بڑی ہو گئی ہے کیونکہ ٹائم نماز کا جو ہے وہ اب آگے جا رہا ہے. تو کوئی اگر ہے کوئی کسی کے سوال ہیں کوئی سوال نہیں. چلیں میں تھوڑا سا مطلب اگر چاہیں تو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. اگر آپ وضو وغیرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, یا یہ ہے کہ اگر آپ چاہو تو ایک سوال جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ان اگلی حدیث جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. صحیح ہے. تو بس پھر میں اسی پہ اگر چاہیں تو درس کو تمام کر دیتے ہیں. بس ایک بات آپ سے کہہ دینی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ میں نے چیزیں اس لیے کی کہ من عرفہ نفسہ فقط عرفہ, ٹھیک ہے. اور یہ چیز ہمارے اور اولیاء اللہ کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ ایک ولی خدا کے اور میرے درمیان میں کیا فرق ہے؟ بہت سارے فرق ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی آپ اس کو نہیں ڈیفائن نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہیں نا تو اس کا فرق یہ ہے کہ ایک ولی خدا کبھی اپنے خود کے وجود سے غافل نہیں ہوتا, کیونکہ وہ خود اپنے وجود سے کبھی غافل نہیں ہوتا, اس وجہ سے وہ کبھی خدا کے وجود سے غافل نہیں ہوتا. جیسے میں اپنے وجود سے غافل ہوں گا, شہوات پہ عمل کروں گا, وسواس پہ عمل کروں گا, اپنی شان کے جو میری شان ہے اس کے مطابق جو کام ہے وہ نہیں کروں گا, چیزوں کے پیچھے پھروں گا. پھر ایک عمر گزر جاتی ہے, اگر مثلا 60 سال 70 سال گزرنے کے بعد بندے کے پاس ایک ایسا وہ کہتے ہیں کدھر گیا ٹائم, کدھر میں نے گزار دیا ٹائم, کیا ہوا, یعنی میں کدھر ہوں, کدھر مجھے ہونا چاہیے تھا. اب یہ شخص کیا ہے, یہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ سے غافل ہو گئے, پتہ ہی نہیں لگا. دوسروں کے لیے جیتے رہے, دوسروں کے لیے کام کرتے رہے, اپنی خواہشات پہ عمل کرتے رہے, دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں. وہ دنیا جس کی حقیقت ہمیں بتائی گئی ہے کہ وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی, سب سے گندی چیز وہی دنیا ہے. لڑائی جھگڑوں میں پڑے رہے, عجیب قسم کی محبتوں میں پڑے رہے, کر کرا کے 60 سال کے بعد بندہ کہتا ہے میں نے کیا کیا. ولی خدا کی یہ حالت نہیں ہوتی. نہ کبھی وہ خدا سے اپنے آپ سے کبھی غافل ہوتا ہے, نہ ہی خدا سے, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. اور جو پہچاننا ہے یہ جسم کے علاوہ ہے, یہ ملکوں سے علاوہ ہے, یہ اپنی صفات سے علاوہ ہے, یہ ان سب چیزوں سے علاوہ ہے. یعنی وہ نفس, وہ روح, وہ جو کہ آپ ہیں, جو کہ ان ساری چیزوں سے, یعنی روح جو ہے وہ مجرد ہے, وہ جوہر ہے, وہ مرکب نہیں ہے کسی چیز. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے, اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو حقیقت میں وہ پہلے اپنے آپ کو یاد کر رہا ہے, اس کے بعد وہ خدا کو یاد کر رہا ہے. کیونکہ نماز کا جو فائدہ کس کو پہنچے گا؟ اپنے آپ کو پہنچے گا. اگر نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اپنے آپ کو ہوگا. یہ جو نماز پڑھ لینا ہے, گناہوں سے بچ جانا ہے, یہ اپنے آپ ہی کو یاد کرنا ہے, اپنے ہی فائدے اور نقصان کو یاد کرنا ہے, جس کی وجہ سے پھر انسان خدا کو یاد کرتا ہے. تو یہ آپ کے نفس اور خدا کے درمیان میں ایک بہت گہرا کیا رشتہ ہے, اور اپنے آپ کو سمجھنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ دیتا ہے, اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہت سارے ذریعوں سے جو ہے وہ متنبع کیا. ہم جتنا جو ہماری, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جو میری لیاقت ہے اس لیاقت کے مطابق تو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا. اور
حقیقت میں وہ ہمارے جیسوں پہ رحم کر کے اپنی خدائی کو جو ہے نا وہ پروف کرتا ہے کہ میں خدا ہوں. انسان سوچ بھی نہیں سکتا. انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ یعنی خدا اپنے آپ کو جو ہے نا پروف کرواتا ہے کہ ہاں میں خدا ہوں جب وہ میرے جیسوں پہ رحم کرتا ہے. ایک بندہ تھا, بس واقعہ ختم کر کے, آپ نے مولانا تھے, وہ گزرتے ہوتے تھے جس سے ہماری اسٹریٹ ہے وہاں پہ آپ نے محلوں میں دیکھا ہوا ایک بدماش جو ہے وہ اس جگہ کو گھیر لیتا ہے نا, آتے جاتے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تانے مارنے اور یہ سارا کچھ. تو وہاں پہ ایک لڑکا تھا, اس کا یہ کام تھا, مولانا جو ہے ادھر سے گزرتے ہوتے تھے تو وہ ہر وقت ان کو جو ہے وہ تانے اور معاذ اللہ ان کی شان میں گستاخی کرتا تھا. تو ایک دن مولانا جا رہے تھے تو وہ بندہ غائب. انہوں نے لوگوں سے پوچھا بھائی وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ بہت سخت بیمار ہے اسپتال. تو مولانا جو ہے وہ اسپتال گئے تو وہ جو نوجوان تھا اس نے ان کو دیکھا کمرے میں, تو کہا کہ آقا آپ ادھر؟ کہتے میں آیا ہوں تیری عادت کرنے کے لیے, مجھے پتہ لگا تو بیمار ہے. تو وہ کہتا کہ میں تو آپ کو تان کرتا تھا, اعلان کرتا تھا, آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی تم اپنا کام کرتے تھے, یہ میرا کام. اللہ. ان کے اس عمل سے وہ شخص اسی وقت منقلب ہوا, اور منقلب ہو کے خدا سے اس نے کہا خدایا اس طرح کے اچھے کو اچھا رکھ لے تو کیا, تیری خدائی تو تب ہے کہ میرے جیسے کو تو اچھا کر. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے گا. خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے. ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں, مخصوصاً ہماری بڑی امی کی آج برسی بھی ہے, خدا ان کے گناہوں کو معاف کرے, ان کے درجات کو بلند کرے, شہداء کے درجات کو بلند کرے, اسیران اسلام کو جو ہے وہ رہائی دے, دشمنان اسلام کو نشت و نابود کرے. ہمیں امام کے اصحاب اور ان کے انصار میں شمار ہونے کی توفیق دے. خدا حضور معظم کے اپنے زمان میں رکھے, سونے کی حفاظت کرے. امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو, ان کے وجود کو درک کرنے کی ہمیں توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.